نحمده ونصلي على حبيبه الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ عز وجل۔ ہم نصاب الصرف سے خاصیات کا بیان پڑھ رہے تھے۔ آج ہم انشاءاللہ عز وجل بقیہ خاصیات کا بیان پڑھیں گے۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ رباعی مجرد نمبر 1 باب فعللہ۔ رباعی مجرد کا ایک باب ہے باب فعللہ۔ باب فعللہ کی پہلی خاصیت ہے مطابقت، یعنی باب فعللہ جو ہے یہ اپنی مطابقت کرتا ہے، مطابقت نفس، ٹھیک ہے، یعنی فعللہ کا خود اپنا مطابق ہونا، یعنی فعللہ جو ہے یہ خود اپنی مطابقت کرے۔ جیسے غطرش اللیل بصرہ فغطرش، رات نے اس کی نگاہ کو پوشیدہ کیا تو وہ پوشیدہ ہو گئی۔ تو اس سے جو سمجھ میں آ رہا ہے کہ پہلے جو غطرشہ استعمال ہوا ہے یہ بطور متعدی استعمال ہوا، اور بعد میں جو غطرشہ استعمال ہوا وہ بطور لازم استعمال ہوا، ٹھیک ہے۔ تو باب فعللہ کی خاصیت ہے مطابقت، یعنی مطابقت نفس ہے، یہ دوسرے کی مطابقت نہیں کرتا بلکہ خود اپنی مطابقت کرتا ہے۔ جیسے غطرش اللیل بصرہ فغطرش، رات نے اس کی نگاہ کو پوشیدہ کیا تو وہ پوشیدہ ہو گئی۔ تو پہلی مثال پہلا ترجمہ کیا ہے؟ پوشیدہ کرنا۔ پہلے جو غطرش آیا ہے اس کا معنی ہے پوشیدہ کرنا، اور بعد میں جو غطرش آیا ہے اس کا معنی ہے پوشیدہ ہونا۔ تو پہلے جو ہے وہ ہے متعدی، بعد میں جو غطرش استعمال ہوا وہ لازم ہے۔ غطرش اللیل بصرہ، رات نے اس کی نگاہ کو پوشیدہ کیا، یہ ہے متعدی۔ فغطرش تو وہ پوشیدہ ہو گئی، نگاہ جو ہے پوشیدہ ہو گئی، یہ جو ہے لازم ہے۔ خیر، نمبر 2 باب فعللہ کی دوسری خاصیت ہے قصر، یعنی لمبے کلام کو، طویل کلام کو مختصر کر کے پیش کرنا۔ جیسے بسملہ۔ بسملہ کا معنی ہے اس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا، یہ قرأ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا اختصار ہے، ٹھیک ہے۔ بسملہ جو ہے یہ قرأ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا اختصار ہے۔ دیکھیے اتنے بڑے کلام کو، یعنی قرأ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو صرف بسملہ سے تعبیر کیا گیا، تو اس طرح اس میں قصر کی خاصیت پائی جاتی۔ نمبر 3 الباس ماخذ۔ الباس ماخذ کسے کہتے ہیں؟ فاعل کا مفعول کو ماخذ پہنانا۔ جیسے برقعتہ، میں نے اسے برقع پہنایا۔ اس مثال میں دیکھیے متکلم غائب کو ماخذ یعنی برقع پہنا رہا ہے، تو اس طرح اس میں الباس ماخذ کی خاصیت پائی جاتی۔ رباعی مزید فی۔ رباعی مزید فی کا پہلا باب ہے باب تفعللہ۔ باب تفعللہ کی بس ایک خاصیت ہے، وہ ہے مطابقت، اور یہ ہر ایک کی مطابقت نہیں کرتا بلکہ بس باب فعللہ کی مطابقت کرتا۔ مطابقت فعللہ، جیسے دحرجتہ فتدحرجا، میں نے اسے لڑکایا تو وہ لڑک گیا، میں نے اسے لڑکایا تو وہ لڑک گیا۔ تو اس مثال میں دیکھیے دحرجتہ کی مطابقت کر رہا ہے تدحرجا، ٹھیک ہے۔ تو باب تفعللہ میں ایک خاصیت پائی جا رہی ہے، وہ کیا ہے؟ مطابقت۔ نمبر 2 اور 3، یعنی رباعی مزید فی کا باب نمبر 2 باب نمبر 3۔ باب نمبر 2 ہے باب افعلال، باب نمبر 3 ہے باب افعلال۔ دونوں کی پہلی خاصیت ہے لزوم، یعنی دونوں میں لزوم کی خاصیت پائی جاتی، دونوں لازم ہو کر کے استعمال ہوتے۔ جیسے اتعنجرا۔ اتعنجرا کا معنی ہے خون ریختہ ہونا، خون ریختہ کرنا نہیں بلکہ ہونا، یعنی یہ لازم ہے۔ اس کے بعد ہے اشمعلہ۔ اشمعلہ کا معنی ہے جلدی کرنا، ٹھیک ہے، تو یہ بھی لازم ہے، دونوں میں لزوم کی خاصیت پائی جاتی۔ ان دونوں کی دوسری خاصیت ہے مطابقت۔ باب افعلال اور افعلال کی دوسری خاصیت ہے مطابقت۔ جیسے تعجرتہ فتعنجر، میں نے اس کا خون گرایا تو وہ خون ریختہ ہو گیا، یعنی اس کا خون گر گیا۔ تعجرتہ فتعنجر، میں نے اس کا خون گرایا تو وہ خون ریختہ ہو گیا، ٹھیک ہے۔ تو اس میں دیکھیے اتعنجر جو ہے یہ تعجرتہ کی مطابقت کر رہا ہے۔ مطابقت کی تعریف کئی مرتبہ بیان کی جا چکی کہ پہلے فعل متعدی کو ذکر کرنا، پھر اسی مادے سے ان دو ابواب سے فعل لانا، تاکہ یہ ظاہر ہو کہ فعل متعدی کے فاعل کے اثر کو مفعول نے قبول کر لیا۔ اب دوسری مثال دیکھیے طمأنتہ فاطمأن، میں نے اسے مطمئن کیا تو وہ مطمئن ہو گیا۔ اس مثال میں
اطمأنہ جو ہے یہ باب افعل لال سے ہے جو کہ طمأنتو کی مطابقت کر رہا ہے۔ تنبیہ جلیل، خیال رہے اب یہاں سے بیان کر رہے ہیں کہ ابواب ملحقہ جو ہیں ان میں کون کون سی خاصیت پائی جاتی ہے۔ خیال رہے کہ ابواب ملحقہ میں بھی وہی خواص و معانی پائے جائیں گے جو ان کے ابواب ملحق بہا میں پائے جاتے ہیں، یعنی جن ابواب سے وہ ملحق ہیں، جن سے ان کا الحاق کیا گیا ہے، ان میں جو خواص اور جو معانی پائے جاتے ہیں وہی خواص و معانی ابواب ملحقہ میں بھی پائے جائیں گے۔ نیز ابواب ملحقہ میں ان معانی کے علاوہ مبالغہ بھی پایا جاتا ہے۔ اگر ابواب ملحقہ بہا میں مبالغہ نہ ہو تب بھی ابواب ملحقہ میں مبالغہ کی خاصیت پائی جائے گی۔ مثلا تدحرجا، اس کا معنی ہے لڑکنا، اس میں ایک خاصہ لزوم ہے۔ تو تجلببا، اس کا معنی ہے بہت چادر اوڑھنا، تجلببا بہت چادر اوڑھنا، صرف چادر اوڑھنا نہیں بلکہ بہت چادر اوڑھنا، ٹھیک ہے۔ ملحق بتدحرجا ہے، یہ تجلببا جو ہے یہ ملحق بتدحرجا ہے، یہ بھی لزوم بیان کر رہے ہیں۔ تجلببا اس میں بھی لزوم پایا جا رہا ہے، نیز اس میں مبالغہ بھی ہے، تجلببا میں لزوم بھی ہے مبالغہ بھی ہے، جو کہ تدحرجا سے ایک الگ خاصیت ہے۔ تدحرجا اس میں ایک خاصیت پائی جا رہی ہے وہ ہے لزوم، اور تجلببا میں دوسری خاصیت بھی پائی جا رہی ہے وہ ہے مبالغہ، یعنی لزوم اور مبالغہ دونوں خاصیت پائی جا رہی ہے۔ وعلی ھذہ القیاس، یعنی اسی پر دوسرے ابواب کو قیاس کر لو۔ الحمدللہ عز وجل نصاب الصرف مکمل ہو گئی۔ اب انشاءاللہ یہ جو نقشہ ہے اگر اللہ نے چاہا تو اسے بھی ہم سمجھ لیں گے بعد میں۔ اللہ و رسولہ اعلم۔